کو نہیں سننا سنا چکو ہے سارے باروں خلافت معاویہ خلافت ببر شیر اہل سنت سرمایہ اہل سنت نائب اعلی حضرت وارث پیر مہر علی شاہ استاد من امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی قادری رضوی حسینی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے اور اپنے روحانی وجدانی لاسانی اور نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور و معطر فرمائے نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تحقیق میں چھو بندے بیٹھے میں تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حق چار یار کون ہے صدیق وہ ہے جس پہ صداقت ناز کرتی ہے عمر وہ ہے جس پہ عدالت ناز کرتی ہے عثمان وہ ہے جس پہ سخاوت ناز کرتی ہے علی وہ ہے جس پہ شجاعت ناز کرتی ہے سنی سجادت نعرہ بار نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خلافت معاویہ خلافت معاویہ خلافت معاویہ آستانہ عالیہ امام آباد شریف آستانہ عالیہ سنجار شریف حضور استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی شریف حضور استاد العلماء مفتی محمد رضا صدیقی شریف حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع الفاظ الحمد لله تعالى بجميع محامده والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدر جلسہ مہمان خصوصی حضرت صاحبزادہ مولانا مفتی محمد رضا صاحب صدیقی چشتی داعی جلسہ
حضرت مخدومی پیر سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب اور زینت منبر حضرت مولانا پیر سید محمد ارشاد احمد شاہ صاحب دیگر سادات گرامی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور چشم سادات حضرت سید محمد احسان شاہ صاحب شادی خانہ آبادی دے مبارک موقع تھے سنگال شریف کشمیر دے اندر شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ناچیز دے ٹوٹے معلومات قبولیت کا شرف عطا فرماوے۔ مختصر وقت کے اندر جس موضوع سے بندہ ناچیز بولن کا ارادہ ہے، شریعت مطہرہ تو بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کسی کی نجات۔ کشمیر کے علاقے کے اندر یہ موضوع پہلی بار لگ رہا ہے، اور پنجاب کے علاقے تو بہت ضلع پیش کیتے ہیں۔ الحمدللہ اس موضوع کے اندر دیگر موضوعات کی طرح سادات کرام اور دیگر مسلمان دوستوں کی بہت اصلاح ہے، اعتقادی اصلاح ہے۔ دوستو، شریعت مطہرہ کے بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کسی کی نجات ہے۔ اللہ پاک اللہ وہ پاک جس کو پاک کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ جل شانہ
دی عطا کردہ پاکی تو بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہے اور وہ ذات جس نو پاک کرتا ہے پھر وہی پاک ہے۔ نجات اور چھٹکارے کا مالک ہوئے، جنوں وہ چھڑدا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، جنوں وہ نہ چھوڑے کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ کسے نبی کسے ولی نہیں جنوں اس ذات دے چھوڑن دا ارادہ نہیں ہونا، چھڑاون دی سوچنی نہیں۔ اللہ پاک نے جس نوں چھوڑنا نہیں چاہنا، اللہ پاک جس نوں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھے گا، نہیں رکھتا، نبی ولی اس نوں چھڑاون دی سوچنی نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آکھن گے تو اللہ نہیں چھڑے گا، نہیں انہیں آکھنا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سب قانون اپنے نبیوں کو دس دیتے ہیں کہ جڑا ساڈا منکر ہے، ساڈے دین دا منکر ہے، جنہوں اساں نہیں چھڈن دا ارادہ رکھتے، تساں اون دے بارے شفاعت کرنی نہیں۔ اللہ بإذنہ ہی قرآن پاک میں جو جگہ جگہ آیا ہے یہی معنی ہے، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وہی شفاعت کرے گا اللہ جس کو اجازت دے گا۔ اور اللہ کس کو اجازت دے گا؟ اللہ پاک کس کو شفاعت کی اجازت دے گا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ کافر کی نجات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہیں۔ اسے واسطے حدیث شریف میں جاؤں آذر قیامت کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس نو دیکھ کے تھوڑی جی شفقت اور محبت دل دے اندر فطری پیدا ہون لگے گی تو وہ ریخ بدترین ایک جانور اس کی شکل جو جانا آزاد فوراً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دل کے اندر نفرت آ جانی، بغض آ جانا، ایک ہی غریض ہے کہ بخاری شریف کے اندر تو معلوم ہوا اللہ جنہوں چھڑنا چاہے گا اس کے بارے شفاعت دی کسی نو توفیق اور راہبری فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہیں؟ تو چھڑنا کنے؟ اللہ نے۔ تو پاک کنے کرنا ہے؟ بولو اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے پاک کرنا ہے، اللہ پاک نے نجات دینی ہے، اور اللہ پاک نے پاک انہوں کرنا ہے اور نجات انہوں دینی ہے جڑا سونے نبی دے دین نو تسلیم کرے، جنہوں دوسرے لفظ صاحب ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ہوئے گا اللہ پاک کرے گا، ایمان ہوندا ہے اللہ پاک کردا ہے، ایمان نال پاک کردا ہے، شرع نال پاک کرتا ہے، اور پھر شرع نال چھڑتا ہے۔ جڑا ایمان رکھے گا اس دی نجات ہوگی،
ایمان تو بغیر ہوں اصا پہلا آ کے بیٹھے ہیں موضوع کا عنوان پایا ہے شریعت تو بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات ہے۔ ہوں اسی آ کے بیٹھے ہیں ایمان تو بغیر، کیوں کہ شریعت کو تسلیم نہ کرے تو ایمان نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ سمجھو ایمان تو بغیر نجات نہیں، پاک نہیں۔ تو ایمان کیا تسلیم شریعت تسلیم دین، تو دوسرے لفظوں میں اب کہنا پڑے گا کہ تسلیم دین اور تسلیم شریعت تو بغیر کوئی نجات نہیں۔ اگر کوئی نظریہ یہ رکھتا ہے کہ میں عالی نسب ہاں، میں کسی نبی کا پتر ہاں، تو میری بخشش یقینی پاویں جو مرضی کرا وہ مسلمان ہی نہیں، وہ اسلام کو خارج ہو جاتا۔ ذہن ہو جائے یہ کافرانہ عقیدہ ہے، یہ یہودیت ہے، یہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام یہ کہتا، اسلام یہ سبق دیتا قرآن مجید کے اندر، اور تمام اہل بیت سبق دے گئے، تمام صحابہ تمام اولیاء سبق دے گئے کہ میاں نجات دین نو منن تو بغیر نہیں جے ہونی، پاویں جنہ مرضی کو نسب رکھتا ہے آگے۔ دوستو ایس مجمع کے اندر سادات کرام تشریف فرمانے دائی بھی ہوئی ہیں، میزبان ہوئی ہیں، لیکن ایک تو میں نے اس گل کی خوشی ہے کہ یہ دین کا گھر ہے۔ ایسیاں میریاں گلاں اس مبارک گھر والے پریشانی نال نہیں سننی، سکون قلب نال سننی۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ میرے خوشامد کی عادت ہی نہیں، خوشامد کی عادت نہیں، جو کہنا ہے حق کہنا۔ خوشامدی بندے نو سیاح بندہ پسند نہیں کرتا، کیوں؟ تو لگا ہوتا ہے، وہ دلوں نہیں بولتا، جڑا حقیقت بیان کرتا ہے وہ دلوں کو بولتا ہے۔ جڑے لوگ عقل مند نے انہوں نے ظاہری چوپڑیاں خوشامد دیاں جھوٹیاں گلاں سن کے خوش نہیں ہونا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے جس طرح کے تاریخ دمشق کے اندر ہے، کسی عراقی نے حد تو بدا کے خوشامد کر کے تعریف کی تھی، آپ نے غضب نہ کو ناراض ہو فرمایا ساڈے حقیقت ساڈے سامنے بیان کریا کرو، سانو حدوں نہ بدایا کرو۔ عراقیوں تساں سانو حدوں بدا کے تے جھوٹیاں گلاں کر کے ساڈی شان بناؤندے نہیں، ساڈی شان گھٹاؤندے ہو تسی۔ امام زین العابدین معلوم ہوا حسینی خون حق سنن نو پسند کرتا ہے، جھوٹ اور خوشامد نو حسین کا خون پسند نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ میرے دوستو اے نظریہ رکھنا، اسی نبیوں دے پتر نبیوں دی نسل، سانو کچھ نہیں ہونا، اصا جہنم نہیں جانا، جو کریے موجہ نے کھڑی۔ یہ یہودیت کا نظریہ ہے، اسلام کا نہیں، کفر چٹا۔ اسلام نال اس گل کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو اگر
محض نسب فائدہ دے تو جنت لے جاوے. سچی دسیا جی ساری دنیا دے انسان بابے آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں بولتے نہیں. تو بابے آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں. تو سچی دسیا جی ہوں سارے انسان کی ہندو کی سکھ کی مشرک ابو جہل ابو لہب سب کفار یہ جنت جان گے؟ بولتے نہیں. کیوں؟ نبی دے پتر ہو کہ جنت نہ جان کو خدا دا خوف کرے. صحیح سے بولو. ایڈے چھیتی پیروں تے ذرا قائم رہو. جی سارے اندر نظریات بنے نے انہیں ذرا پیر بھی جما کے رکھو نا. ایکو دلیل نہیں سارا کچھ کر دیتا. آپ سمجھنے ہیں نبی دا کوئی ولی دا پتر بن کے اپنے آپ کو بخشوائی بیٹھا ہے, کوئی نبی دا پتر بن کے بخشوائی بیٹھا ہے. وہ سوال یہ آ بھی یہ سارے نبی دے پتر نے مڑ تو سارے ہی بخشے نے. ہوں دسو حضرت آدم دی اولاد ساری جنت جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ کنے جانا ہے؟ بولو کنے جانا ہے؟ مومنہ نے, مسلمانہ نے. نبی پاک سرکار دے دین شریعت ہر نبی رسول نو ہر برحق منن والے جانا ہے. تو پھر صاف پتہ چلیا کہ نسباں نال نجات نہیں, نہ کوئی پاک ہے جی. خالی نسب ہون نسب دی وجہ نال نہ کوئی پاک ہے نہ وہ کوئی نجات ہے. اگر نجات ہے یا پاک ہے تو پھر اللہ دے دین نو منن نال ہی ہو سکتا ہے. اور بڑے خوشامدی مولویاں نے تباہ کیتا ہے, بہت سارے سجدہ کا پٹھا بہا دیتا ہے. خوشامدی مولویاں ہے جی وہ اگے بھوڑی دنیا وہ ویکھدے نے یہ ساری تعریف پہ کرتا ہے. وہ دی نظر ہوتی ہے جیب کے اتنے. خوشامدی مولوی دی نظر ہوتی ہے جیب کے اتنے. تے جیڑا بے عقل ہوتا ہے وہ دی نظر ہوتی ہے وہ دی زبان تے. وہ دل نہیں ویکھدا, وہ بھی دل نہیں ویکھدا. افسوس ہے نہ وہ حقیقت نہیں ویندا بولن والا ہے تے جڑا وہ ہے وہ دا دل نہیں وہ زبان ویکھدا. چلو میری خوشامد نہ کردا پیا ہے. یہ بڑی قسم ذات دی کر کے آنا. دسو ایڈے نقصانات ہو گئے بیان تو بعد میں, خصوصاً سادات دے ان نقصان ہو گئے بیان تو بعد میں. جڑا بے درد دشمن ہونا ہے انہوں تے احساس نہیں ہونا. تے جڑا حضور دے کلمہ پڑھ کے تے رسول نال وفاداری دا جذبہ ایمان رکھدا ہے, ایمان نال دس او دے حضور دے امت دے کتے دا نقصان نہیں گوارا کر سکدا تے آل رسول دا جڑا ہے نقصان انہوں کیویں گوارا کر سکدا ہے. یار تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت مفتی فضل احمد چشتی صاحب. اگر ناموس صحابہ میں اگر ناموس سے اہل بیت اور عزت اہل بیت دا سجن ساڈے حضرت صاحب تو انہوں دے خدام نہیں تو دنیا کوئی ہے. قسمیت بیان سنو. درد ہمیشہ سجن دے دل وچ ہوندا ہے, دشمن دے دل وچ نہیں. کیسی بولیا کون دشمن دا درد رکھدا ہے؟ جان تلی دے رکھ کے ساریاں مخالفتاں برداشت کر کے اور کسی کا درد رکھنا, کسی کی عزت کی فکر رکھنا, یہ سب تو بڑے سجن کا کام ہو سکتا, دشمن کا نہیں ہو سکتا. دوستو قریشی عرب دے ترے نبیاں دی نسبت رکھتے ہیں. باب آدم دی اولاد بھی ہیں بلکہ 4 دی رکھتے ہیں. باب آدم دی اولاد بھی ہیں
اگو نوح علیہ السلام دی اولاد بھی ہیں وہ بھی رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد بھی ہیں وہ بھی رسول ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد بھی ہیں وہ بھی رسول ہیں۔ دسو ابو جہل ہوئی 4 رسولوں کی نسبت رکھ کے بخشے نہیں گئے، لعنتاں پہ رہی ہیں، رسول پاک نے اپنی زبان نال لعنتاں پائی ہیں۔ کیوں؟ اور نسب 4 رسولوں نے نسب نے فائدہ نہیں دیتا، بول رہے ہو کہ نہیں ہوئے؟ 4 رسولوں نے نسب نے فائدہ نہیں دیتا، کیوں؟ ایک سید الانبیاء نو مننا نصیب نہیں ہو سکتا۔ تے سلمان فارسی عیسائی دا پتر، سلمان فارسی عیسائی دا پتر، غیر قریشی، کسی طرح نسبت رسول نال نہیں رکھتا، خاندانی۔ انہوں حضور نے فرمایا منا اہل البیت، یہ ساڈے اہل بیت وچ داخل ہو گیا۔ اور کیوں رسول دے فرمان دے راز نہیں غور کر دے تساں؟ ہے سچی دسیا جی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا انہوں نے حضور نے اپنی آل فرمایا، واصلہ بن اسقع، واصلہ بن اقوع صحابی پاک جس لئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سی اللہ چادر دے تھلے لے کے میرے اہل بیت نے، انہوں نے عرض کی تھی حضور میں، فرمایا تم بھی اہل بیت ہو۔ حضور نے 2 قسم اہل بیت بنائے خاص دھیان، وہ اللہ دے بندیا جیڑا بھی رسول کا تابعدار فرما بردار بن جائے، تاجدار گولڈا ورگا، قسم ذات دی کر کے آنا تو بلے شاہ دے پیر ورگا، پاویں ارائی ہوئے پاویں کسے برادری دا ہوئے، جڑا رسول دا تابعدار بن جاتا ہے رسول دی اہل بیت وچ داخل ہو جاتا ہے۔ انہوں حضور نے فرمایا میری آل ان اولیاء المتقون، فرمایا میرے اولیاء میرے پرہیزگار ہیں۔ دوستو میں قرآن مجید فرقان حمید دیکھو نسبی رشتہ نسب رسول اور نکاح کا رشتہ، دونوں رشتیاں کی گل قرآن وچوں سنانا جس کے اندر اللہ پاک نے اللہ اپنی بے نیازی، اپنی بے پرواہی اور اپنے قانون نو بیان فرمایا۔ کی قانون اور کی بے پرواہی دسدا کہ نبی دا پتر محض پتر ہون دی وجہ نال نہیں چھٹ سکیا، او دے کول نبی دی نافرمانی ہوئی، اللہ پاک نے او دے عذاب پا دیتا ہے، حالانکہ ہے مسلمان سی، مومن سی۔ اللہ اللہ اللہ، میں قرآن سنانا، قرآن تو سوا بیان نہیں ہونا میرا، جنیاں بھی گلاں اتنے سناواں گا صرف قرآن نہیں ہونا۔ سوائے تزیین دے، تزیین زوائد نہ ہو سکتا۔ اور اللہ پاک نے نا قرآن پاک کے چھو قصے سے سنائے نے پتران دے، نبیان دے پتران دے۔ ایک قصہ سنانا جڑا مسلمان سی، نبی دا پتر مسلمان ہے، اس نافرمانی کی تھی، اللہ پاک ادھر کی تھی۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتر، وہ کیڑا دور دا نہیں جی، کانڈ دا پتر، رسول دی کانڈ دا پتر، حضرت
آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دو پتر ایک حابیل تے ایک قابیل دا قصہ تے مشہور گلاں نے مسلمان تفصیلات نہ جانتے تے اجمالاً ضرور جانتے ہیں کہ یہ دو پتر سن جانتے ہو نا. ہوں ایک سورۃ مائدہ شریف آیت نمبر 27 تو پروردگار نے وہ حابیل تے قابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے. ارشاد ربانی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. پروردگار فرماتا ہے اپنے نبی نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اے نبی اے محبوب آدم دے دو پتراں دا قصہ اپنی امت نو پڑھ سنا. رسول پاک نو حکم ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم دے دو پتراں دا قصہ امت نو پڑھ سنا. معلوم ہویا امت دے فرد بن گئے نبی دے منبر. عقل سمجھ ماری گئی قبول اللہ نہیں کر رہا ماردا پھرا نو پیا ہے وہ جھلیا جے تیرے سمجھ آتی تو تو آخلا یار میرے بھراوا دس دے سی تو میرا بڑو راضی کی آخنا دے چاہیے سی جی عقل سمجھ والا ہوتا یہ نہ کہتا تینوں مار دیا گا. قبول کرنا کرنا والا رب بھرا دے مارن نال جو ہور ناراض ہو جانے انہیں نہیں سوچیا انہوں پوچھ لوا بھراوا دس دے صحیح تیرے کول کی طریقہ ہے کہ میں اپنے رب نو راضی کیتا کہ میں رب نو خوش کیتا ہی انہیں تیری قربانی قبول کر لئیے میں نو بھی دس میں نہیں اسے طرح راضی خود کر لینا تاکہ میری بھی قربانی قبول ہو جاوے. الٹا کہندا لا اقتلنک میں تینوں قتل کر دیاں گا. دھمکی دیتی بھرا اگو بھراوے جڑا متقی مومن سی اللہ والا سی حضرت آدم علیہ السلام دا وہ پتر جڑا اللہ والا سی حابیل جنی قربانی قبول ہو گئی اس نے کیا کیا انہاں فرمایا اپنے بھرا نو وہ جنہیں قتل دی دھمکی دیتی سی انہوں کہنے لگے وہ بھراوا تو بھینو مارے گا میں تینوں نہیں مارا گا تو میرے دے ہاتھ چکے گا میں ہاتھ نہیں چکاں گا. کیوں میں اپنے انی اخاف اللہ رب اللہ دے پیارے بیٹھے نے بھائی نو آکھیا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف پرہیزگاراں دی قبول کر لے. کیا مطلب بھاویں بھائی نے قبول ہون دا طریقہ نہیں سی پوچھیا پر مہربان بھائی نے دس دیتا اشارہ کر دیتا بھائیا
اللہ وحدہ لا شریک اگر قبول کر دے تو صرف پرہیزگاراں بھی قبول کر دے جڑے رب کو ڈرن والے نے بولو اے جڑے رب تو ڈرن والے نے رب انہاں دی قبول کر دے مینوں کالے واسطے مارنا ہے کی مطلب تو بھی رب تو ڈرن والا بن جا جویں بنے گا اتنے ذرا قرآن دے اشارے نو واضح کر کے تمہیں دسنا ایک دی قبول ہوئی دوسرے دی نہ ہوئی ایک نے آخیا میں تین مار دیا گا دوسرے نے آخیا مارنا کیوں ہے اللہ کرتا ہے قبول ڈرن والے کیا مطلب اشارہ دیتا ہے مینوں لگتا ہے تو کسرے آدم دا پتر ہون دی وجہ نال گیا ہے آکڑ تو رسول دے پتر ہون دی وجہ نال گیا ہے آکڑ تیرے اندروں اللہ دا ڈر کٹیا ہے جدوں ڈر کٹیا تے اونے آکھیا پرا مار اینوں اے کون ہوندا میرے اگے نسب اپنے جگاونا میری بات کا اندر نبیاں دی روزیاں گزردی ہے تے اے کون ہے جڑا آکھے میں نبی دا پتر تے جو مرضی کرنا خیر ہے اے دے تیرے اندر او ڈر مکیا ہے لہذا انما یتقبل اللہ من المتقین انہاں فرمایا اللہ صرف ڈرنے والے پرہیزگاراں دی قبول کر رہی لہذا اندروں اندر صاف کر آکڑ دے تکبر دے غرور نسب دا کڈ لے پھر بھاویں مٹھ بھی رب دی بارگاہ وچ کرے گا وہ بھی قبول ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثی آئی جی سمجھ یہ مطلب ہے خالی یہ خیال بھی آئے نا میں پاکاں دی اولاد ہوں میری آپ ہی سارا کچھ قبول ہے یہ خیال آ جائے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے یار قرآن سنایا میں نے کسی نے کسی بڑا توجہ اگے سبحان بھائی متقی بھائی گھر والے بنا دی مہربانی ویکھ خدا حسن خلق ویکھ انہاں آکھیا نعم بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلك إني يخاف الله رب العالمين کہنے لگے بھاوا اگر تو ہاتھ چکے گا میں ہاتھ نہیں چکاں گا تو مینوں مارے گا میں اگوں ہاتھ بھی نہیں چکنا کیوں انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين بھائی کہنے لگے وہ اللہ والے فرمان لگے بھراوا میں یہ چاہتا میرا گناہ بھی تیرے سر تیرا گناہ بھی تیرے سر کیوں تو جدو میرے مارن کا ارادہ کرے گا وہ تیرا گناہ ہو گیا تو جدو میں تیرے مارن کا ارادہ نہیں کرنا تو میرا گناہ بھی تیرے سر پائے گا انی اريد ان تبوء باسمي واسمك میں چاہتا میرا گناہ بھی تیرے سر تیرا بھی تیرے سر کیوں اگے ہوں لفظ سنو عجیب گل یہ اگر کوئی معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کافر تھے تو غلط ہے قرآن کے کسی لفظ سے ان کے کافر ہونے کا اشارہ نہیں ملتا مسلمان تھے
مومن تھے. تے بھائی کہنے لگے یہ سارے گناہ دور ہے تو ہونا کیا؟ توجہ، اللہ والا بھیا بھائی، اللہ والا بھائی جدی قرآن نے تصریف فرمائی وہ فرما رہا ہے فتکون من اصحاب النار، تو جہنمیاں بھی جو بن جائے گا، جہنمیاں بھی جو بن جائے گا، مینوں قتل کر کے مینوں مار کے تو جہنمیاں بھی جو بن جائے گا. وذالک جزاء الظالمین، تے ظالماں دی جزا ہوئی ہے. گل تے غور فرما، اللہ دے رسول دا پتر ہو کے اللہ والا ہو کے یہ کیوں نہیں فرمانا بھراوا مینوں مار دے، مینوں مار، مینوں قتل کر دے، تو سیدھا جنت جائے گا کیونکہ نبی دا پتر ہے، تو رسول دا پتر ہے. مینوں مار، اساں پاگل لوگ 100 قتل والے 100 قتل والے کسے سن کے غلط نتیجے بیان کرنے میں ہے تے کرنے میں ہے. اساں کہنے ہیں 100 مار کے جنت ٹر گیا تے آپاں دے 50 مارے نے، سنچری پوری کریں گے پھر جنت جائیں گے. چول دنیا یہ سمجھی پھرتی ہے ہاں جی کہڑے کہڑے غلط نتیجے پہ سمجھ میں انہاں لانتیاں لانتیاں غلط نتیجے حدیث چوں نہ کڈیا کر بے وقوفا. اللہ دا قرآن پہ دسدا ہے، اللہ دے رسول دے پتر دی پہ گل دسدا ہے، پھر 100 بھی نہیں صرف ایک قتل دی پہ دسدا ہے. مرو بولو بولو اچھی بات پہلو آ کے نہ میں تھوڑی خوشامد کرنی ہے صحیح. ہاں جی انشاءاللہ جس لیے اتنے بیٹھی رہے نا اس لیے صرف شریعت سامنے ہوتی. آج میری عادت ہے میں سجدہ دے بچے نوں ملاں تے گوڈیاں تے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ملاں، لیکن جس لیے اتنے بیٹھا ہوں اس لیے میں جاننا شریعت رسول ہر سید تو اونچی. دیر میں رکھنا، اگر کوئی یہ سب سے سید پہلے ہے اور شریعت بعد میں کافر ہو جائے گا. شریعت پہلے ہے سید بعد میں ہے. بقول قلندر اقبال سنا دینا اونچی بولو. سارا قلندر اقبال فرماتا ہے نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہا گزر. فرماتا ہے خبردار مسلمانوں اور نسل نبی دین تو اگے نہ سمجھی، جدو سمجھے گا ختم ہو جائے گا. مٹی رستے دی اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، ان ختم ہو جائے گا. اگر تو بچ سکنا ہے تو انہاں چیری بچے کا بھاوے سید بھاوے خان ہے بھاوے کسی برادری کا نسب نو بعد رکھی، محمد کی شریعت کو پہلے رکھی. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. سمجھ آ گئی کیا مطلب؟ ہر تعلق بعد میں ہر تعلق شریعت کی وجہ سے ہو، ہر رشتہ ناتا شریعت کی وجہ سے. چاہے اقبال فرمانا چاہتا وہ آندا ہے جی تو شرع بعد وچ رکھ لئی تے پہلو نسب تے نسل رو کے رکھ لیا پھر مٹ گئے، خاک کے راہ گزر کی طرح مٹ گئے. اللہ اکبر. آگے نہیں سمجھ گئے کوئی نہ؟ اچھا ہن ذرا دسو تے صحیح مولوی ساڈا گئیا تساں جو سید تے جتھے رہ رہے ہو تے دوجیاں نوں کہندا وہ جو مرضی کرو.
ملاد چکیتا تے سارے بخشے گئے، قربانی چکیتی تے سارے بخشے گئے۔ قربانی کی تھی یہ سال بڑی قربانی، بڑا بڑا کٹا 10 لاکھ کا کٹا لیا، 10 لاکھ وہ انی دا پتر سمجھی گڑا 10 لاکھ کے کٹے نہ اور نام مراد بے وقوف کٹا رسول دا پتر قربانی کرے تے قبول نہیں ہوئی۔ انفی ویا تو جڑا موٹے کٹے دی وجہ نال سمجھی کھڑا قربانی قبول ہو گئی ہے، خیر ہے او تا کر کے اللہ دے ولی کر کے بھی روتے رہندے نے تے بدھو بے عقل بے ایمان بے وقوف منافق ملاد چکرایا ماشاءاللہ سارے بخشے سارے جدو انی دیا پترا کوئی شرم کرنا مرادا کوئی خدا دے قانون کا لحاظ رکھ، قلیل قانون نہیں ہوتا، میرے حضرت فرماتے ہیں کفیل قانون ہے، جو قلیل اور کم ہو وہ قانون نہیں ہوتا۔ جڑا زیادہ 302 دے قاتل مجرم 302 دے تھوڑے پاکستان میں انگریزی قانون ہے، کئی بار اپیل کرتے ہیں صدر کو وزیر اعظم کو چھڑ دیں ایسا کئی اکھاں نال اپیل نال چھٹے بندے ویکھے، لیکن کوئی چوڑی ہوئے گا جڑا آکھے قتل کر کے بندے چھٹ جاندے ہوندے، لہذا کری آؤ انی دیا ایک گندہ چھٹا ویکھے تے جڑے سائیکل دے حساب دے پھٹے لگ رہے ہیں انہاں نے ویکھے وہ بولدے نہیں۔ کوئی بندہ کسی نے سارے لوگوں کو آکھے دعوت دے اٹھو قتل کرو، کیوں کچھ نہیں ہونے لگا فلانا اپیل نال چھٹ گیا، تو نہیں چھٹے گا۔ سارے سیانے آکھن کے چولا کیوں مراؤں گا نہیں دیا وہ ربو چھٹ گیا کسی طرح تو کی قانون بناؤ لگ پیا، ایمان نال نسل میں ہے کہ نہیں کسے مننا ہے، کسے مننا ہے، کسے وہ گل مننی ہے، کیوں نہیں مننی؟ معلوم ہوا کدی کدار جڑا ہوئے وہ قانون نہیں ہوتا، وہ جو 100 والا بخشیا گیا وہ جھلے 100 کر کے بخشیا گیا وہ بھی توبہ نہ، لیکن ہوں تو آگے قانون ان بنے کہ 100 کر بخشیا جائے گا، ان آگو توبہ کر بخشیا جائے گا۔ وہ 100 والا جڑا واقعہ نا 100 قتل والا انہیں توبہ کی سی سچی، توبہ بھی ان کی سی کہ انہیں اپنے برے بیلیاں دا پنڈ ہی چھڑ دیتا، انہوں اللہ والے آخر اسی عالم نے چلیا جی توبہ جی تو واپس اپنے پرانے پنڈ آ گیا وہ ہے بریاں دا پنڈ، تو بریاں دے پنڈ جان نال تیری توبہ ٹوٹ جانی، ٹوٹ گئی تو پھر جہنم بھی یاد اس حدیث دے وچ، لیکن ویخ نہ ہوں کس وہ نتیجہ کی کرنا سی، نتیجہ یہ کرنا سی کہ میاں 100 قتل کر کے توبہ انہیں کی تھی بخشیا گیا، لہذا میاں توبہ کرو فوراً، جو کر بیٹھے توبہ کر، تو توبہ توڑن دی نہ سوچی کدی غلطی نہ کیوں، اگلے نے انہوں فرمایا سی بھڑیاں دے پنڈ نہ جانی نہیں تو توبہ ٹوٹ جانی، سمجھ نہیں آئی نہیں؟ وہ قصہ دیر جو ہے نا 100 قتل والا سنے ہونا نہیں، میں اعتماد کر کے بیٹھا کہ تم سنے وہ تم صحیح نہیں سنے ہونا، یہ میں کہہ رہا ہوں تم صحیح کسی نے سنے ہونا، کچھ سو دے وچوں لفظ صحیح جڑے نے تمہیں میں سنا دوں کہ انہوں فرمایا سی اللہ والے نے بھڑیاں دے پنڈ نہ جا، کی فرمایا سی بولو تو صحیح،
تو جتھے رہ کے قتل کردا رہا ہے وہ تیری سنگت پیڑی انہاں تو بچ، اس پنڈ نہ جا، وہ فلانی بستی وہ نیکاں دی بستی ادھر چلا جا۔ جدو اتھے جانے گا تیری توبہ قائم رہے گی، جدو توبہ قائم رکھے گا تو اللہ دی بارگاہ وچ امید رکھے گا بخش دے گا۔ وہ اتھوں ہی پچھا نہیں گیا، توبہ اتنی سچی، وہ پچھان پنڈ اپنے گیا ہی اتھوں ہی ٹر پیا اللہ والیاں دے پنڈ نو، یعنی نیکاں دے پنڈ نو جتھے توبہ قائم رہے۔ وہ بولنے نہیں، جتھے اس لیے ادھر نو ٹریا تے جان کٹ لی فرشتے، تے پھر فرشتے آ گئے ادھر عذاب والے، ادھر عذاب والے آ گئے، ادھر رحمت والے آ گئے۔ عذاب والے آخیا یہ سچ ہے، انہیں 100 بندہ ماریا، دوجے آخیا یہ سچ ہے، یہ توبہ بڑی سچی کی۔ آخر طے ہویا، اللہ نے فرمایا زمین کچھو مینو ناپو، جے بھیڑیاں دے پنڈ دی، بھیڑیاں دے علاقے دی زمین دا فاصلہ ہوئے کٹ تے پھر سمجھا جے بریاں لے، پھر جہنم والے لے جانے کو عذاب والا۔ تے جے یہ زمین دا فاصلہ گھٹ جاوے نیکاں دی بستی والا تے پھر سمجھا جے یہ دی توبہ سچی تے یہ رحمت کا حقدار ہے۔ میری گل سمجھو، وہ مسلمان اللہ اکبر، اللہ اکبر، گل کر دیا میں کی کیتا ہونا، کی حکم کی آیا زمین ناپو، زمین بریاں دے پاس جی اگر تھوڑی ہو گئی تو سمجھو ادھر گئی گئی، پھر ادھر کری توبہ کر، پھر بھی زمین پر ناپ دے۔ یہ مطلب ہے مسلمان بندے واسطے ضروری ہے وہ پیڑیاں دے پنڈاں تو دور ہی رہے تے پیڑیاں دے علاقے تو دور رہے، یہ نہ کہ یورپ جا بڑھے۔ یورپ جا بڑھتا ہے تو بخشش کے دروازے اپنے بند پہ کرنا، سمجھ نہیں لگی نہیں ہوئے اس علاقے سے گل کر کے بڑی انوکھی گل نہیں سمجھ لگی۔ کشمیر کے علاقے اندر ہر گل جڑا وہ باہر ہے، لیکن یہ بنے گا کی یہ حدیث شریف بھی صحیح ہے، اتنے تو الٹا ہی نہیں پیا ہوتا ہے بھائی بریاں دے علاقے کے نیڑے نہ ہوئے، سچی دسی بریاں دے علاقے کے نیڑے ہو جاتا تے جہنمی بن جانا سی، تے بریاں دے علاقے دے وچ وسے تے انہاں کی اثر ہونا ہے۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ ہاں بریاں دے علاقے زمین نیڑے ہو جاوے تے جہنم ہی بن جانا سی، تھٹو بسے بریاں دے علاقے۔ اچھا ہن بریاں دے علاقے دے نیڑے ہوے تے جہنمی تے تھٹو پڑھائی ہی کافراں دی ہوے تے روزانہ کتاب ہی انہاں دے اگے کھلی رہے تے یہ آکھے میری جنت پکی ہو گئی، لاکھ سوالہ میرے بابا اس پہ اور جنت سمجھی تو بولتے نہیں مرو اور خوشحال کی سن کے تو برباد ہوئے بیٹھے ہو جنہیں تو اٹھے بہت یار دیکھنا جیبے اور دیکھنا میرے کو لگے جیبے نہ ایسا سونے حضور نے جوڑے پاک کا صدقہ بس اللہ رسول کی بخشش کا دروازہ دیکھ رہے ہیں، بخشے گئے تو سب کچھ
اگر اسے پاسے میں پھاڑ لواں تو اسے حدیث کی شرح میں بیٹھا رہا لیکن میں چل رہا ہوں پھر اللہ دا رسول باب آدم دا پتر جڑا نبی دا پتر جڑا پاک سی سچا سی سچا دوسرے نو کہندا ہے بھراوا اللہ پرہیزگاراں دی قبول کردا ہے تے تو میرا گناہ اپنا گناہ لے کے مرے گا جہنمیوں وچوں بن جاویں گا اے ظالماں دی یہ ہوئی جزا ہے کی مطلب تیرا نسب بھاویں پاک ہے بھاویں نبی دا پتر ہے نبی دی اولاد ہے لیکن جیسے قتل کرے گا ظالم بن جاویں گا تے ظالماں دی جزا جہنم میں کوئی صاحبزادہ رب دی بارگاہ وچ بن کے نہیں چھوڑ سکتا اللہ دی بارگاہ وچ اگر چھڑتا ہے تو اللہ تو صرف ڈرنے والا بندہ ہی چھڑتا اسی سن ایک سی قاتل مجرم ایک سی مقتول وہ مقتول صالح اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ جڑا ہے وہ کی کہہ رہا ہے خوشامد نہیں کر رہا کوئی نہیں کہتا تو بھراوا حضرت آدم دا پتر ہے مینوں مار سارے جگ نوں مار جے مرضی مار تیری جنت پکی ہے پتر جو نبی ہے وہ اگوں کی پہ آخدا ہے مار مار مینوں جہنمی بنے گا اور معلوم ہویا قرآن میں بیان تے اللہ والے دے بیان کے مطابق بھاویں کوئی سید ہوے تے بھاویں کوئی ہوے اونوں یہ ہوئی گل کرنی اور نبی دی شریعت کے خلاف چلے گا تے جہنم میں ایک قرآن دا بھی بیان ہے حضرت آدم کے پتر ولی دا بھی بیان ہے بولو تو صحیح دسو کیوں نہیں فرمایا وہ فرمایا 100 پورا کر 200 کر سارا جگ مار آدم دا پتر ہے اللہ دا محبوب رسول ہے وہ تینوں کی ہونا ہے جہنم جانے اور خدا دا کرو کتوں پتہ نہیں لوگوں گلا کرنی میرے واسطے میں یہو جہ موٹیاں دوسرے کو اور کنجرا رسول دی امت کو تباہ کرنا جھوٹے شیطانی کسے سنا کے ظالمہ کے اپنے غلط نتیجے کرنا یہ قصہ کو صحیح سنانا ہے تو نتیجہ غلط کرنا یا کسے ہی غلط بیان کرنا ہے کر کے تو لوگوں گناہ تے کلیئر کرنا ہے آؤ مسلمانوں یہ سجدہ دے آستانے دے بیٹھے آنکھوں دے شاہ علی مشکل کشاہ دی گل سناوا امام اسلام کی نال بول سبحان اللہ تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحیح سند نال ثابت ہے آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالفقیہ کل الفقیہ الذی لا یرخص الناس فی المعاصی لا یرخص الناس فی المعاصی ولا یقنط الناس من رحمت اللہ فرمایا لوگو اور میں دونوں صحیح پورا عالم دسا کون ہے مولا علی نے فرمایا علم دے دروازے نے فرمایا اور میں دونوں دسنا وہاں کیڑا عالم پورا عالم ہے کیڑا عالم پورا عالم ہے فرمایا جیڑا نہ تے لوگاں نو اللہ دی رحمت تو مایوس کرے تے نہ لوگاں نو گناہاں دے اوتے دلیر کرے جیڑا دوواں نو جیڑا گناہاں دے دلیر نہ کرے اللہ دی رحمت تو مایوس نہ کرے درمیانہ چال درمیانہ عقیدہ بنا کے لوگاں دا رکھ لے سمجھیا جے او پورا عالم ہونا
معلوم ہوا ہے پاسا نپ کے تو اس کو بیان کر جانا تو لوگوں کو گناہ تو دلیر کر دینا لوگ اللہ پاک میں بہترین ہو جان سمجھو بات کوئی عالم نہیں مولا علی فرماندہ عالم انہوں ہی سمجھا کل الفقیر آگے یہ سمجھ کوئی نہ دسو رسول دا پتر لے فرماندہ بھراوا ذالک جزاء الظالمین قتل کرے گا تو ظالمہ جو بنے گا تو ظالمہ دی جزا کی ہے جہنم ظالمہ دی جزا کی ہے باوے نبی دا پتر ہے تو باوے کسی دا پتر ہے جو ظالم بنے گا جزا کی ہے جہنم ذرا بولتے صحیح جزا کی ہے توجہ ولی بڑا ہوتا ہے کہ صاحب بولتے صحیح فرمائیں شرط اپنی قائم رکھنا شرط میں نے لگائی ہے کہ قرآن سے بیان کروں تو اپنی شرط قائم رکھنا چاہتا ہوں بولو بولو اسی آواز میں بولو لو جی ہوں انہیں قتل کر دیتا قصہ کو سناؤں قتل ہو گیا بخاری ہوں قرآن دی شرح واسطے بخاری دے بیان کر سکتے اس کو شرط سے خروج نہیں قرار دیتے توجہ ہے ادھر دیکھو اے بخاری شریف کتاب الجہاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس الا كان على ابن ادم الاول كفل منها آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جدوں بھی کوئی بے گناہ بندہ قتل ہوئے گا قیامت تک جتنے بھی بے گناہ بندہ قتل ہوئے گا او دا حصہ قتل دے عذاب دا حصہ جنہ لبنا یعنی قاتل حضور نے فرمایا سارے قتلاں دا عذاب وہ آدم دے پہلے پتر نو لبنا اے حدیث نہ ہوئی بخاری میں مجھے اے عبارت پڑھی بیٹھ لا تقتل نفس الا كان على ابن آدم الاول ابن آدم الاول آدم پاک دا پہلا پتر کیوں کہ انہیں رکھیا انساناں دے قتل کرن دا نجائز مارن دا مڈ تو جدو مڈ رکھیا تو ایک قانون ہے جیڑا برائی دا مڈ رکھے قیامت تک جننے برے ہوں جیڑی او برائی کرن گے جیویں سزا انہیں برے میں لبنی اویں اس مڈ رکھنے والے نو بھی لبنے تو اگر کوئی بندہ نیکی دا مڈ رکھتا ہے تو قیامت تک جننے نیک اس نیکی تے چلن کے بندے جنہ اجر و ثواب انہاں نو لبے گا انہاں اجر و ثواب مڈ رکھنے والے نو بھی لبے گا دوستو ہوئے رسول دا پتر ہوئے مومن ایک قتل ہو جاتا ہے او دی سزا اتنی ہو گئی جہنمی بن گیا کہ قیامت تک قتلاں دی سزا او ملدی پئی تے ملدی رہنی